سے علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بھائیوں کے حوالے سے اور آپ کی وفا کے حوالے سے ہم گفتگو سن رہے تھے۔ ناظرین، امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر فوج، یہ بہت چھوٹی سی جماعت، ایک بہت معمولی سا لشکر کہ جس میں افراد بھی کم ہیں اور سامان جنگ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایسا لشکر، ایسی فوج تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ ایسی فوج ہے کہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اپنے امام کی مطیع ہے، ان سے وفا کر رہی ہے، اور جو امام کا ہدف ہے، جو مقاصد ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے پوری طرح امام کے ساتھ ہے۔ ہم اگر اندازہ کریں کہ یہ 100-150 افراد پر مشتمل جماعت ہے اور یہ ہزاروں کے لشکر کے نرغے میں ہے، اور 3 دن سے اس پر پانی بند ہے، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، لیکن ایک بھی امام کا ساتھی اور صحابی امام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صحابی جب دشمن سے بات کرنے کے لیے نہر القمہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے پانی پیے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ جب دشمن کہتا ہے کہ تم پانی پی لو، پانی امام پر بند ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام کے بغیر میں پانی نہیں پیوں گا۔ ناظرین، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت دشوار منزل ہے۔ اسی لیے امام نے کہا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ہیں، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں، ایسے کسی کو میسر نہیں آئے۔ وفا کی بات کریں، اطاعت کی بات کریں، امام کا ساتھ دینے کی بات کریں، اپنے ہدف اور مقصد پر یقین کی بات کریں، حسینی لشکر 72 پر مشتمل لشکر ہے۔ اس کی مثال زمانہ کبھی نہیں لا سکے گا۔ کربلا میں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اپنی اپنی شہادت کے مقصد پر جمع ہیں اور جانتے ہیں۔ جب اپنے مقابل فوج کو دیکھتے ہیں تو نتیجے کے ضمن میں انہیں کو بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نتیجہ کیا ہوگا، اور وہ نتیجہ یقینی موت ہے۔ اس یقینی موت کے باوجود لشکر امام حسین کے درمیان جو باہم گہری وابستگی دکھائی دیتی ہے، اس کی مثال بھی شاید تاریخ عالم میں کہیں میسر نہ ہو۔ یعنی مصائب کی انتہا ہے، وسائل کی قلت کی انتہا ہے، اس کے باوجود لوگ باہم یوں وابستہ ہیں، یوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو صرف نبھا نہیں رہے بلکہ تعلق کے حسن کو نبھا رہے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ انسانی معاشروں، انسانی گروہوں یا انسانی جماعتوں میں جہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو نفسا نفسی اور خود غرضی کا سا دور دورہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ عجیب لشکر ہے کہ اگر کسی کو پانی میسر آتا ہے تو اپنی شدید تشنگی کے باوجود وہ اس پانی کو یہ کہہ کر نافع بن حلال کی طرح انکار کر دیتا ہے کہ میرے امام پیاسے ہیں تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ بجائے اس کے کہ کسی نوعیت کی نفسا نفسی یا آپا دھاپی کا ماحول پیدا ہو، اس کے مقابلے میں ایثار و وفا کی ایک عظیم الشان مظاہرہ آپ کو ہر فرد کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ شہادتوں کی ترتیب ہو یا دشمن کے مقابلے پر جانے کی سرعت اور پہل ہو، ہر کوئی دوسرے کو بچانے کی فکر میں ہے، ہر کوئی دوسرے کو پرووائڈ کرنے کی فکر میں ہے۔ خود شدید پیاسا ہے لیکن جب لب کھولتا ہے تو کسی دوسرے کی پیاس کا تذکرہ کرتا ہے۔ خود بھوکا ہے، بے سر و سامان ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو خود سے کسی کو زیادہ مظلوم سمجھتے۔ یعنی
انسانی اخوت اور بھائی چارے کا ایک عظیم الشان مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہر کوئی دوسرے کی فکر میں ہے. عالم یہ ہے کہ خود اپنی موت اور اپنی مصیبت سامنے دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اپنی مصیبت نہیں دیکھ رہا، کوئی اپنی مصیبت کی پرواہ نہیں کر رہا، کوئی اپنی پریشانی کی پرواہ نہیں کر رہا، کوئی اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھ رہا، بلکہ اپنے بھائی مصیبتوں اور ضرورتوں کے لیے فکر مند اور پریشان ہے. یہی وہ معاشرہ ہے جس کو خدا خیر کا معاشرہ قرار دیتا ہے، اور کربلا در حقیقت خیر کے للہی معاشرے کی عظیم ترین مثال ہے. اس سے بڑی انسانی اخوت اور انسانی وفا اور باہم وابستگی کی مثال تاریخ عالم میں شاید ملنا ناممکن ہو. ناظرین، سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم اور لازوال قربانی دینے کے لیے تیار ہیں جس کا وعدہ ازل سے ہی کر دیا گیا تھا. نہ صرف امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آپ کے خاندان اطہر کے دیگر افراد، آپ کے بھائی، بھتیجے، بیٹے، آپ کے ساتھی، آپ کے انصار اس عظیم قربانی کے لیے اب تیار ہیں. بہت کم وقت اب بچا ہے کہ وہ عظیم سانحہ، عظیم مصیبت برپا ہونے والی ہے کہ چشم فلک نے پھر اس سے عظیم مصیبت نہیں دیکھی.